الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ آج کی تاریخ 10 اکتوبر، اس میں دو عظیم شخصیات دنیا سے گئی ہیں۔ ایک سال پہلے ڈاکٹر عادل خان رحمۃ اللہ علیہ وہ جام شہادت نوش کر کے اس دان فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم شخصیت تھی اور کئی سارے علوم پر دسترس حاصل تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت میں گزاری اور بہت بڑی علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اور دنیاوی تعلیم میں بھی بہت اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کئی سال اپنا عرصہ پاکستان سے باہر گزارا اور وہاں پر یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے رہے، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھاتے رہے، اور بہت ساری ان کو ڈگریاں حاصل تھیں اور بہت ساری آفریں بھی ہوئیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں پر آپ پڑھائیں، لیکچر دیں۔ لیکن انہوں نے پاکستان آ کر اپنے ادارے جامعہ فاروقیہ میں شیخ الحدیث کے فرائض پر سرانجام ہوئے اور جامعہ فاروقیہ کے محتمم بنے۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے جامعہ فاروقیہ کا انتظام سنبھالا اور جامعہ فاروقیہ کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز ہوئے، اور تادام شہادت جامعہ فاروقیہ کے شیخ الحدیث رہے۔ اور حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی جو غیر ملکی جو لیکچر تھے اور یونیورسٹی میں لیکچر دیتے تھے اس کو چھوڑ کر پاکستان آئے، اور پاکستان میں پھر اپنی شہادت سے چند روز پہلے انہوں نے عظمت صحابہ مد صحابہ کے حوالے سے تحریک کا آغاز کیا، اور ان کی تحریک میں اور ان کی اس کاوش میں یہ اخلاص تھا کہ چند دنوں کے اندر ان کی تحریک عظمت صحابہ عروج پر پہنچ گئی، ہزاروں علماء ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کے علاوہ عوام الناس لاکھوں کی تعداد میں ان کی آواز پر لبیک کہتی ہوئے میدان میں نکلی، اور گستاخ صحابہ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور گستاخ صحابہ کے خلاف میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تو علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی خدمت تھی، اور تحریک کے دفاع صحابہ بننے کے بعد تقریباً 40 دن تک وہ زندہ رہے، اور 40 دن میں ان کی تحریک اور ان کی جدوجہد اتنی مقبول ہوئی کہ لاکھوں عوام سڑکوں پر نکلی صحابہ کی عظمت و دفاع کے لیے، اور کئی ساری جماعتوں اور کئی مسلک کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس عظیم منصب پر، عظیم مشن پر جامع شہادت بھی عطا فرمایا، اور جامع شہادت نوش کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن محنت کر کے صحابہ کے دشمن کے خلاف جدوجہد کی اور میدان میں نکلے اور دشمن کو تکنی کا ناچ نچایا۔ تو یہ 40 دن گویا انہوں نے ایک چلہ پورا کیا ہے۔ لوگ چلہ لگاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں، کئی شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب چلہ تھا کہ 40 دن انہوں نے دشمن صحابہ کو تکنی کا ناچ نچایا اور دشمن صحابہ کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا، اور پھر 40 دن پورے ہونے کے بعد، چلہ پورا ہونے کے بعد جنت الفردوس میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے
کہا ہوگا کہ آپ کے 40 دن پورے ہو گئے، اب آپ ہمارے پاس آ جائیں، اب آپ صحابہ کے مہمان بن جائیں۔ تو ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ 10 اکتوبر کی رات کو جام شہادت نوش کر گئے۔ اور پھر دوسری جو عظیم رحلت ہے، عظیم شخصیت کی وفات ہے، وہ آج کے دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، محسن پاکستان جن کو کہا جاتا تھا، جن کو ایٹمی سائنسدان کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی تمام تر محنت، کاوش اور تمام تر جو ہے محبتیں پاکستان کے ساتھ رکھی اور تمام تر محنتیں بروئے کار لا کر پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے مزین کیا اور ایٹمی ملک بنایا، اور جن کو ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی میزائلوں کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کے لیے بڑی محنت کی اور ملک سے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ خود جو ہے قسم پرسی کے عالم میں خود جو ہے ایک غریبانہ انداز میں ایک زندگی گزار کر اور بڑی مشکل اور تنگی کی زندگی گزار کر دنیا سے آج چلے گئے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ان کے حالات ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ہوا۔ ان کو نظر بند بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا اور گھر میں بند کر دیا گیا، کسی کو ملنے جلنے سے اجازت نہیں دی گئی۔ بہت سارے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے، لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے محبت اور ان کی جو لگن تھی اس کو جو ہے انہوں نے پورا کیا۔ اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ محسن پاکستان تھے، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ان کی قدر کی جاتی، ان کی تعریف کی جاتی، ان کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ اس کے برعکس سلوک کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کے اہل و عیال، ان کے لواحقین، گھر والے سب کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔